علی صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی، کیا اسٹریٹجی ہے مسلم لیگ نون کی؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم پوری قوت سے روکیں گے کہ منی بجٹ جو ہے وہ پاس نہ ہو پارلیمنٹ سے، جبکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں حکومت 33 بل پاس کروا لیتی ہے. ٹھیک ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، بڑا کوشش کی جاتی ہے اس کو روکنے کی، لیکن حکومت کامیاب ہو جاتی ہے. اس مرتبہ کیا اسٹریٹجی ہوگی نون لیگ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ، آج آپ نے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، یقیناً پیٹرول کا سستا ہونا اچھی خبر ہے، جس کی طرف آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر اشارہ کیا. پر کیا بہتر ہوتا کہ آپ پوری بات بتاتی ہیں اور یہ چیز بھی لوگوں کو آگاہ کرتی کہ اوگرا نے جو سمری موو کی تھی وہ یہ تھی کہ 10 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت کو گھٹانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کل جو خبر آئی تھی نا علی صاحب، کل خبر آئی تھی فواد چودھری صاحب نے یہ کہا تھا ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہ ابھی اتنی کمی نہیں ہوئی کہ پاکستان میں اس کے اثرات نظر آئے. تو ہم تو اسی پر خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے 5 روپے تو کم ہو گیا. چلیں اب میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں آپ سے اجازت لے کے. جی میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ 10 روپے لیٹر کی اوگرا نے جو ہماری پیٹرول کی یا برینٹ کی جو امپورٹ ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہی انہوں نے یہ ریکمنڈیشن دی تھی. حکومت نے جو ہمیں آپ جانتی ہیں اپوزیشن کے اندر اسد عمر صاحب کی المشہور تقریر کہ اگر آپ نے مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے تو پیٹرول کے اوپر سے ساری لیویز ختم کر دیں اور 50 روپے پہ عوام کو پیٹرول مہیا کر دیں. تو آج ماشاءاللہ جنہوں نے پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو زیرو کرنا تھا وہ آج ماشاءاللہ 20 روپے کو چھو رہی ہے. تو یہ ان کا کردار ہے اپوزیشن کے اندر بھی اور آج حکومت کے اندر. تو میں اتنی سی گزارش کر رہا تھا، باقی آپ اپنی اس کے اوپر جو مرضی رائے بنانا چاہیں. فواد چودھری صاحب کے بیان کے مطابق میرا اس پہ کوئی گلا نہیں ہے. ہم تو صرف خوشی کا اظہار کر رہے ہیں نا، عوام تو کہتے ہیں کہ کچھ تو ریلیف ملے نا ہمیں. بہرحال آپ اپنی بات جو ہے، جو سوال میں نے کیا تھا کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی نون لیگ کی. دیکھیں، میں نے تو آپ سے شروع میں کہا کہ یقیناً اچھی خبر ہے، مگر ہمیں پورے حقائق لوگوں کے آگے پیش کرنے چاہیے کہ ہم اپوزیشن کے اندر کیا بتاتے تھے کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے کیا یہاں پہ پرسکرپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، اور آج جب ہم حکومت میں بیٹھے ہیں تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ 20 روپے کو چھونے جا رہی ہے. یہ وہ پوری بات ہے جو ہمیں بتانی چاہیے. اب منی بجٹ کے اوپر آپ آ جائیں، اور یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور جو ہمارے وزیر خزانہ سینیٹر بننے کے اوپر تو پورا انہوں نے دھیان دیا ہوا ہے، پر پچھلے 2-3 سال کے اندر اس ملک کو جو انہوں نے طرز حکمرانی دی ہے اس سے آج لا کے آپ دیکھ رہی ہیں کہ صورتحال کیا بن گئی ہے. ریکارڈ خسارے آپ چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی شکل میں دیکھ لیں، چاہے مالی خسارہ حکومت کا دیکھ لیں، چاہے سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں. تو اس کی وجہ سے ناگزیر ہو گیا تھا کہ اب آپ نے کیونکہ ڈالر اکٹھے کرنے تھے تو آپ کو آئی ایم ایف کے در پہ دوبارہ یہ لے گئے تھے. اب اس کو جو آپ نے منی بجٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، دیکھیں حکومت کے پاس جو اس قسم کے جب وہ اقدامات لیتے ہیں تو اس میں اپوزیشن کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی پالیسی ڈائریکشن کو اپنی ان پٹ کے ذریعے کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. وہ یقیناً اگر آپ بجٹ کی جو تقریریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم ان کو یہی سمجھاتے تھے کہ خام خیالی کی دنیا سے باہر آ جائیں، لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ مل کے اچھی پالیسی بنانے کی کوشش کریں. تو یہ آج آپ کے پروگرام میں بھی بیٹھ کے اور ایوان کے اندر بھی اس چیز کی کوشش کی جائے گی. اور دوسری چیز جس کے ذریعے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ عوامی دباؤ بڑھایا جائے، اور عوامی دباؤ اس حد تک بڑھایا جائے حکومتی جو آپ کے ممبران ہیں جو اپنے حلقوں میں جائیں ان کی عوام کے ذریعے بھی یہ ان کو پر پریشر ڈالا جائے کہ آپ اس قسم کی ناقص پالیسیوں کے اندر حکومت کا ساتھ نہ دیں. تو یہی وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے جو آپ ایوان کے اندر رہ کے کسی بھی منی بل کو چیلنج کر سکتے ہیں، یا آپ جو عوام کی عدالت کے اندر جا کے لوگوں کے پریشر بڑھا کے حکومت کو اپنی پالیسی ٹھیک کرنے کے اوپر فورس کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اور تو کوئی صورتحال نہیں تو ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں. لیکن علی صاحب ایک چیز جو ڈیسائیڈ ہو چکی وہ عوامی پریشر سے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ان کی مان لی گئی ہیں جس کی بیس پر ہمیں جا کے آگے پیسے ملنے ہیں وہاں سے، تو عوامی پریشر کو بڑھا کر پھر کس طرح سے ہم اس چیز کو رکوا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپوزیشن جو ہے کس طرح سکتی ہے؟ کیونکہ شرائط تو مان لی گئی ہیں نا ابھی تک، جتنی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو ہوگا بھی آگے جا کے پارلیمنٹ کے اندر کس طرح سے ہوگا؟ آپ لوگ روکیں گے کیسے پارلیمنٹ میں؟
ابھی آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا, ابھی سٹاف لیول اگریمنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے ان سے چند شرائط مان لی ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے تو آپ $1 بلین ہمیں ریلیز کریں گے. تو ابھی کوئی ٹائم یا پانی سر سے اوپر سے نہیں گزر گیا ہوا. اگر آج یہ اپوزیشن کے ساتھ اور جو ممبران اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں جو آپ کی معیشت کو اور اکانومی کو اور فائنینس کو سمجھتے ہیں, اگر ان کے ساتھ یہ میننگ فل کنسلٹیشن کرتے, اگر انہوں نے پہلے کر لی ہوتی تو کیا اچھا ہوتا, پر اگر آج بھی کرتے ہیں اور ہم کوئی بہتر راستہ ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں تو یقیناً جب وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو ان کو اس کے اوپر ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. گزارش یہ کہ آپ خود جانتی ہیں کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن کے اندر بیٹھے تھے تو ہمیں کس طرح سے انہوں نے فرق قسم کی سجیشنز دی ہوئی ہیں. وہ بتاتے تھے کہ امیر آدمی کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا چاہیے, ریل اسٹیٹ کو جو یہ ایمنسٹیاں دیتے رہے اس کے باوجود اس آمدنی کو ٹیکس نیٹ کے یعنی ابھی بھی اپوزیشن سے کنسلٹیشن چاہیے ہو تو آپ لوگ کنسلٹیشن دینے کے لیے تیار ہے. حسن مرتضیٰ صاحب سے میں جاننا چاہوں گی. حسن مرتضیٰ صاحب, میں باقی جو مہمان ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کر لوں. حسن مرتضیٰ صاحب, اب کیا جس طرح سے نون لیگ کے رہنما علی پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری قوت سے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے, چاہے عوامی دباؤ ہو یا پھر پارلیمنٹ میں ہو. پارلیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ ہوتی ہیں, حکومت کو ٹف ٹائم بھی دیتی ہیں کافی. تو اس ایشو کے اوپر آپ لوگ ساتھ ہوں گے, روکنے کی کوشش کریں گے منی بجٹ کو؟ دیکھیں جی, ہم ساتھ ہوں یا نہ ہوں, جب حکومت کے خلاف ہم نے کرنا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے, اور عوام کے ریلیف کے لیے ہمارا ایک ہی موقف ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بالکل یقیناً ان کو روکنے کی کوشش کریں گے جی. جو ہمارے پاس جمہوری طریقے ہیں, جس طرح علی پرویز بتا رہے تھے کہ ہم عوامی دباؤ بھی بڑھائیں گے, ہم اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ کریں گے, ہم ہر صورت روکنے کی کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے میں اوگرا نے سمری بھیجی تھی کوئی ₹4 کی, انہوں نے بڑھائے تھے ₹10. آج اگر اوگرا بھیجتی ہے ₹10 کم کرنے کے تو یہ $4 یا ₹5 کم کرتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ عوام کو ریلیف تو یہ نہیں دینا چاہتے, اگر اوگرا بھی دینا چاہے تب بھی یہ نہیں دینا چاہتے. تو آئی ایم ایف کی ان شرائط پہ تو ممکن نہیں ہے کہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے یا پریشانیوں میں کمی ہو سکے. یہ تو آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں, اور پھر جو ₹5 پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, ڈائریکٹلی اس کا تو نیچے کوئی آنا بھی نہیں ہے, کیونکہ جو کرائے بڑھ چکے ہیں میں نہیں سمجھتا کوئی کرایہ کم کرے گا. آج تک تو ہوا نہیں ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ ان کے ₹5 کم کرنے سے کرائے کم ہو جائیں گے؟ یا لیکن کیسے روکیں گے حسن مرتضیٰ صاحب, اپوزیشن کیسے روکے گی منی بجٹ پاس کروانا؟ وہ بری طرح اس کی گورننس جو ہے وہ بے نقاب ہو چکی ہے. ان کے پاس کوئی نیچے ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جو پرائس کنٹرول کا ہو یا کوئی اس قسم کا. ان کی توجہ ہی ان ایشوز پر نہیں ہے. وہ بالکل اس سے نا واقف ہیں, انہیں کام کرنے کا پتہ نہیں تھا, اور وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ برباد ہوا پڑا ہے. یہ حالات ہیں جی. ریاض فتیانہ صاحب, پاس کروا لے گی حکومت منی بجٹ آسانی سے؟ ریاض فتیانہ صاحب ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اچھا علی صاحب, خواجہ آصف صاحب نے امکان ظاہر کیا ہے کہ 2022 میں کے اوائل میں یا وسط میں انتخابات ہو سکتے ہیں. تو ایسا کیوں لگتا ہے نون لیگ کو کہ اگلا سال انتخابات کا سال ہوگا؟ دیکھیں, ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جس دورائے کے اوپر انہوں نے ملک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے اس کے اوپر ہماری پارٹی کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جلد از جلد آزادانہ جب انتخابات کرائے جائیں تاکہ ایک ایسی حکومت آگے آ سکے جو لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکے, جو ان کی جو گریونسز ہیں ان کو جا کے ایڈریس کر سکے. تو یہ تو پارٹی کی کنسیڈرڈ اوپینین ہے. اس کے مطابق ہم بھرپور کوشش اور جدوجہد اپنی جاری رکھیں گے, ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی, کہ ملک کو جلد از جلد الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اور ہماری تو کوشش یہ ہوگی 2022 نہیں 2021 کے اندر ہی, جو اب 20 دن رہیں گے اس کے اندر ہو جائے. پر ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جلد از جلد انتخابات کرائے جا سکیں تاکہ لوگوں کے ہم دکھوں کا مداوع کر سکیں. اس کے اوپر یہ پارٹی کا بالکل کلیئر سٹانس ہے. ریاض فتیانہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ریاض فتیانہ صاحب, منی بجٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو ان کو روکیں گے اور پوری قوت سے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو حکومت آسانی سے کروا لے گی پاس منی بجٹ؟
اور پارٹیسپینٹ کریں. جی ریاض فتح صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ غالباً آواز ان کو نہیں جا رہی ہے. ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف میں آ جاتی ہوں. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے نون لیگ کی طرح کیا آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 2022 میں ہی انتخابات ہو جائیں گے؟ ویسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی اوپینین ہے لیکن لگتا کیا ہے کہ کیا 2022 میں ہو جائیں گے عام انتخابات؟ انتخابات تو فی الفور ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. یہ کوئی ایسا کام آج تک انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں کوئی ایسا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہو جو عوام کے لیے ہو، کوئی ایسا ایک میگا پروجیکٹ کیا ہو، کچھ بھی نہیں کر پائے یہ. اور باقی کے ٹائم میں بھی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اب تو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں گے تو کچھ عوام کا سوچیں گے. تو ہم یقیناً چاہتے ہیں جی کہ فی الفور الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ 2022 میں ہو پائیں. یہ 2023 میں ہی الیکشن جو ہیں وہ متوقع ہے.